بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فزکس کلاس 10 میں چیپٹر نمبر ہے ہمارا 15 کرنٹ الیکٹریسٹی. اس کے آج ہم سیلف اسسمنٹ کے کویشچن کریں گے. کویشچن نمبر 1 ہے کیلکولیٹ دا کرنٹ اف 20 کولوم چارج پاسنگ تھرو اے کنڈکٹر ان 5 سیکنڈ. آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے کرنٹ اور آپ کو چارج گیون ہے 20 کولوم کا اور کتنے ٹائم تک پاس ہو رہا ہے کنڈکٹر میں 5 سیکنڈ تک. ٹائم بھی گیون ہے 5 سیکنڈ. بہت ہی سمپل سا نومیریکل ہے, کچھ بھی کنورٹ کرنا نہیں ہے. ڈیٹا بنا لیتے ہیں ہم. کرنٹ ہمیں فائنڈ کرنا ہے. چارج ہمیں کتنا گیون ہے, چارج ہے 20 کولوم. ٹائم کتنے ٹائم تک کرنٹ جو چارج کتنے ٹائم تک پاس ہو رہا ہے 5 سیکنڈ تک. لکھ لیتے ہیں 5 سیکنڈ. اب ہم اس کو فائنڈ کر لیتے ہیں. کرنٹ از ایکلس ٹو چارج ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. آئی از ایکلس ٹو چارج یعنی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم, کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. اس میں ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کرنٹ آ جائے گا. کیو کتنا ہے ہمارے پاس 20 کولوم, ٹی کتنا ہے 5 سیکنڈ. تو 5 1 5 5 4 20. کرنٹ ہمارے پاس آ جائے گا 4. ہم یہاں لکھ دیتے ہیں آئی ول بی ایکولس ٹو 4 ایمپیئر. یہ ہمارا آنسر ہو گیا. سیکنڈ کویشچن ہے واٹ از اینالاگ آف فلو آف کرنٹ. کہتے ہیں کرنٹ کے فلو کا اینالاگ کیا ہے. اس کا آنسر ہے فلو آف کرنٹ از اینالاگ آف واٹر, ہیٹ اینڈ اے فری فال باڈی. اگر ہم کرنٹ کے فلو کو, جیسے کرنٹ کا فلو کو ہم کس چیز سے مثال دے سکتے ہیں یا کس کی ریزیمبلنس آتی ہے, واٹر سے آتی ہے, ہیٹ سے آتی ہے, ایک فری فال باڈی یعنی کوئی بھی باڈی جو اوپر سے نیچے گر رہی ہو اس سے آتی ہے. کس طرح سے؟ ایز وی نو دیٹ واٹر فلوز فرام ہائر پریشر ٹو لوور پریشر. ہم دیکھتے ہیں پانی ہمیشہ ہائر پریشر سے لوور پریشر کی طرف آتا ہے. ہیٹ فلوز فرام ہائی ٹیمپریچر ٹو لو ٹیمپریچر. ہیٹ ہمیشہ ہائی ٹیمپریچر سے لو ٹیمپریچر کی طرف آتی ہے. اینڈ فری فالنگ باڈیز یعنی کہ جو کوئی باڈیز گر رہی ہوں کہیں سے اوپر سے, فال فرام ہائر پوٹینشیل ٹو لوور پوٹینشیل, ہمیشہ ہائر پوٹینشیل سے لوور پوٹینشیل کی طرف آتی ہیں. کرنٹ آلسو فلوز فرام ہائر الیکٹرک پوٹینشیل ٹو لوور الیکٹرک پوٹینشیل. بالکل ان سب تمام چیزوں کی طرح کرنٹ بھی جو ہے ہائر الیکٹرک پوٹینشیل سے لوور الیکٹرک پوٹینشیل کی طرف فلو کرتا ہے. اس لیے کرنٹ کا جو اینالاگ ہے وہ کیا ہے, وہ کس سے ہے, وہ واٹر سے ہے, ہیٹ سے ہے اور فری فال باڈی سے ہے. میں نے اس میں 3 ایگزامپل دیے ہیں, آپ چاہیں تو 1 یا 2 ایگزامپل بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن واٹر کی اس کے لیے بہت زیادہ ایگزامپل دی جاتی ہے. فلو آف کرنٹ کو ریزیمبل کیا جاتا ہے واٹر کے فلو سے. یہ آپ کا آنسر پورا ہو گیا. کویشچن نمبر 3 ہمارے پاس واٹ از دا فریکوینسی آف ڈی سی. ڈائریکٹ کرنٹ کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے. ڈی سی اور ڈائریکٹ کرنٹ ہیز نو فریکوینسی اور زیرو فریکوینسی. ڈی سی یا ڈائریکٹ کرنٹ کی کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی. یہ 3 سیلف اسسمنٹ کے کویشچن ہم نے کر لیے. اس کے علاوہ 3 اور سیلف اسسمنٹ کے کویشچن ہے پیج نمبر 126 پہ. اس میں پہلا کویشچن ہے ایکسپلین بریفلی دا ڈینجرز آف الیکٹریسٹی ان دا ہوم. گھر کے اندر الیکٹریسٹی کے ڈینجرز کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. بالکل ایسا ہی سملر کویشچن جو ہے ہم نے اسٹرکچرڈ کویشچن میں بھی کیا ہے. آپ ہیڈنگ ڈالیے گا ڈینجرز آف الیکٹریسٹی ان ہوم. اس کے بعد پیج نمبر 124 پہ اس کا آنسر ہے آپ کے پاس. آپ یہ جو ہے ڈیمیج انسولیشن کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور اس کو تھوڑا سا لکھیے گا. پھر اوور ہیٹنگ آف کیبل کی ڈالیے گا ہیڈنگ اور پھر اس کے بارے میں ڈیفائن کریں اور پھر ڈیمپ کنڈیشن کی ڈالیے گا. میں آپ کو مارک کراتی ہوں آپ نے کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے, اور آپ چاہیں تو تھوڑا اور اس سے شارٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جو میں نے پہلے یہی کویشچن کروایا ہے بالکل اسی طرح کا ہے اسٹرکچر کویشچن میں, سیم وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں نے اسٹرکچر کویشچن نہ دیکھے ہوئے ہوں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کو یہ آنسر پتہ چل جائے. اس کا آپ آنسر لکھیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. آپ نے لکھنا ہے ڈینجرز آف الیکٹریسٹی ایٹ ہوم ڈال کے ہیڈنگ. اس کے بعد آپ ڈالیں گے ڈیمیج انسولیشنس. نمبر 1 از ڈیمیج انسولیشن. انسولیشن ریفرز ٹو دا شیٹ میڈ آف پلاسٹک that wrapped around wires in a circuit. If the insulation cable is damaged, the metal conductor inside the wire exposed. جو وائر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک شیٹ چڑھی ہوتی ہے پلاسٹک کی جو کہ انسولیٹنگ ہوتی ہے, یعنی وہ کہ کرنٹ کو باہر نہیں آنے دیتی, اس سے کرنٹ نہیں گزرتا. جب وہ جو اس کی شیٹ جو چڑھی ہوئی ہے اگر وہ کریک ہو جائے, وہ ٹوٹ جائے, وہ کیبل ڈیمیج ہو جائے, اگر وہ شیٹ ہٹ جائے تو میٹل کا جو کنڈکٹر کا وائر ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا آگے, اٹ از پاسبل فار اے پرسن ٹو ریسیو این الیکٹرک شاک دے کم ان ٹو کانٹیکٹ ود دا ایکسپوز وائر. تو اگر کوئی شخص اس ایکسپوزڈ وائر سے کانٹیکٹ میں آ جائے گا یا اسے ٹچ ہو جائے گا تو اسے الیکٹرک شاک لگے گا. وچ از دا ریزلٹ ان دیئر ڈیتھ. اگر انٹینسٹی زیادہ ہو تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. بس یہاں سے یہاں تک لکھ لیجیے گا اس کو. اس کے بعد اوور ہیٹنگ ہے. وین اے ویری ہائی کرنٹ از پاس تھرو اے کیبل اٹ از دا پاسبلٹی دیٹ دا وائر ول اوور ہیٹ.
تو اگر کرنٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی کرنٹ جو ہوگا اگر وائر سے پاس ہو رہا ہوگا، کیبل سے پاس ہو رہا ہوگا، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اوور ہیٹ ہو جائے گا ایز اے ریزلٹ آف ایکسیس اماؤنٹ آف انرجی، کیونکہ اس میں سے انرجی بہت زیادہ پاس ہو رہی ہے ہیٹ کرنٹ کی. جب کرنٹ کی انرجی زیادہ پاس ہوتی ہے ہیٹ زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے. بیکاز آف دا اوور ہیٹنگ دیر از اے رسک آف الیکٹریکل فائر. تو اس اوور ہیٹنگ کی وجہ سے جو ہے الیکٹریکل فائر کا خطرہ ہوتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہم لکھیں گے ڈیمپ کنڈیشن. پیپل ہو آر ان کلوز پراکسیمیٹی ٹو این الیکٹریکل اپلائنس دیٹ از بینگ یوز ان ڈیمپ انوائرمنٹ such as bathroom have an increased risk of being electrocuted with electricity. وہ لوگ جو ڈیمپ انوائرمنٹ میں الیکٹریسٹی کا کام کر رہے ہوں جیسے کہ باتھ روم ہے تو ان کو بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کرنٹ لگنے کا، یا پھر ان کی اگر باڈی اسکن وغیرہ گیلی ہو رہی ہو تو. ٹھیک ہے، بس یہاں تک کافی ہے. اس کو شارٹ کر کے لکھ رہے ہیں ہم. اسٹرکچرڈ کویسچن میں جو میں نے اس کا آنسر لکھوایا تھا آپ سے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی چینج نہیں ہے اس میں. کویسچن بھی سیم ہے، آنسر بھی سیم ہوگا. سیکنڈ کویسچن ہے گیو 4 سیفٹی پریکاشنز دیٹ شوڈ بی ٹیکن ان دا ہاؤس ہولڈ سرکٹ. ہاؤس ہولڈ سرکٹ میں کون سے سیفٹی پریکاشنز لینے چاہیے؟ تو یہ سوال بھی آپ نے اسٹرکچرڈ کویسچن میں کیا ہوا ہے. آپ چاہیں تو ایز اٹ از وہی لکھ سکتے ہیں. تو جن بچوں نے وہ نہیں دیکھی ہے ویڈیو ان کے لیے میں آپ کو اس میں بھی مارک کروا دیتی ہوں. آپ کی بک میں پیج نمبر 125 پہ اس کا آنسر ہے ٹو اوائڈ اینی انوانٹیڈ انسیڈنٹ فیو میجرز مسٹ بی ٹیکن وچ آر گیون بلو. تو کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے سرکٹ میں جو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ یہ ہیں. نمبر 1 از فیوز اینڈ بریکرز، سیکنڈ از سرکٹ بریکر اینڈ تھرڈ از دا گراؤنڈ وائر. اس کو بھی ہم شارٹ کر کے لکھیں گے، جو پہلے لکھا تھا اس سے بھی تھوڑا شارٹ لکھیں گے. جو فیوز اور بریکر والا ہے تو جو میں نے نیکسٹ آپ کو کویسچن کراؤں گی آپ سیم وہ بھی اس میں فیوز والی جگہ پہ وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Circuit breaker or fuses prevent damage to electronic component caused by overheating when there is a significant amount of current running through the circuit. جب سرکٹ سے زیادہ اماؤنٹ کا کرنٹ گزرتا ہے تو اوور ہیٹنگ سے جو اپلائنسز جو ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ فیوز جو ہوتا ہے ان کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے. اور کس طرح بچاتا ہے یہ انہوں نے آگے بتایا ہے. The wires that are contained within the circuit will begin to overheat. جب جو تار جو ہوتا ہے اس سرکٹ میں فیوز کے اندر جو لگا ہوا تار ہوتا ہے وہ اوور ہیٹ ہو جاتا ہے. A metal wire fused with a low melting point will become molten. تو جو میٹل وائر جس کا لو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ مولٹن ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. بریکنگ دا سرکٹ بریک ہو جاتا ہے اور اپلائنسز تک جو ہے ایکسٹرا کرنٹ نہیں پہنچتا، اپلائنسز سیف ہو جاتی ہیں اس طرح. نمبر 2 ہے سرکٹ بریکر. یہاں سے ہم لکھیں گے سرکٹ بریکرز آر یوز ٹو ریسٹرکٹ دا اماؤنٹ آف کرنٹ فلوئنگ تھرو اے سنگل سرکٹ although circuit breakers are available in a wide range and size. بس یہیں تک لکھیں گے. ایک جو سنگل سرکٹ ہوتا ہے اس میں سے کرنٹ کو فلو ہونے سے جو ہے ریسٹرکٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں سرکٹ بریکر. اور although circuit breakers are available in a wide range and of size. سرکٹ بریکر جو ہوتے ہیں بہت ان کی بہت وائڈ رینج ہے، ان کے سائز میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے. ٹھیک ہے، مختلف سائزز کے اویلیبل ہیں. اتنا ہی کافی ہے ورنہ بہت لیندی ہو جائے گا، ورنہ آپ جو میں نے آپ کو اسٹرکچر کویسچن میں لکھوایا تھا وہی لکھ لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہم لکھیں گے گراؤنڈ وائر. اس کا ہم یہاں سے لکھیں گے a ground wire gives an electrical appliance a path to the earth that is separate from the normal path that current takes. تو جو الیکٹریکل اپلائنسز ہوتی ہیں ان میں نارمل تو 2 وائرز لگے ہوتے ہیں ہمارے، اس کے علاوہ ان کے اندر یہ ایکسٹرا گراؤنڈ وائر لگا ہوتا ہے جس کو جو ہے ارتھ وائر کہتے ہیں. اور اس کو جب اس اپلائنس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس ارتھ وائر کو جو ہے کسی دیوار پہ یا زمین پہ کہیں بھی لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جب ایکسٹرا اماؤنٹ کا کرنٹ آتا ہے تو وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر کسی کو کرنٹ نہیں لگتا. یہاں تک لکھ لیتے ہیں ہم. اٹیچ ٹو این اپلائنس کیس، اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں کسی اپلائنس کیس سے. اٹ ٹیکس دا کیس وولٹیج ایٹ گراؤنڈ پوٹینشیل. جو کیس کا وولٹیج ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ پوٹینشیل پہ لے جاتا ہے جو کہ 0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوزلی ٹیکن ایز 0 وولٹیج جو کہلاتا ہے 0 وولٹیج. ان دس وے الیکٹرک شاک از پریونٹیڈ. اس طرح سے الیکٹرک شاک لگنے سے بچ جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ الیکٹرک سرکٹ ہیو اے گراؤنڈ وائر اینڈ ایدر اے فیوز اور سرکٹ بریکر فار سیفٹی. تو جو اسٹینڈرڈ الیکٹرک سرکٹ ہوتے ہیں ان میں گراؤنڈ وائر بھی ہوتا ہے یا پھر ان کے اندر فیوز ہوگا یا پھر سرکٹ بریکر ہوگا. ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی پریکاشنز اس کے اندر ضرور لیا ہوا ہوتا ہے. تھرڈ کویسچن دیکھتے ہیں. ان اے سرکٹ ڈز دا فیوز ریگولیٹ دا وولٹیج اور کرنٹ. یہ بھی سیم کویسچن آپ کی بک میں اسٹرکچر کویسچن میں تھا. سیم آنسر آپ کویسچن نمبر 5 کے آنسر میں بھی لکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو ابھی لکھوا رہی ہوں، یا کویسچن نمبر 5 کا آنسر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کویسچن میں ہم سے پوچھا ہے کہ جو فیوز ہے وہ وولٹیج کو ریگولیٹ کرتا ہے یا کرنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو اس کا آنسر ہم لکھتے ہیں فیوز ڈز ناٹ کنٹرول اینی تھنگ. فیوز دونوں ہی کو کنٹرول نہیں کرتا، نہ وولٹیج کو کنٹرول کرتا ہے اور نہ ہی وہ کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے.
پھر اس کا کام کیا ہے یہ ہم آگے بتاتے ہیں. اٹ از موسٹ کامن ڈیوائس، بہت کامن سی ڈیوائس ہے. وین اوور کرنٹ پاسز تھرو دا سرکٹ، جب اوور کرنٹ یا ایکسٹرا کرنٹ آتا ہے، زیادہ کرنٹ آ جاتا ہے، سرکٹ سے گزرتا ہے، دا میٹل وائر ود اے لو میلٹنگ پوائنٹ بیکم مولٹن. تو اس کے اندر لگا ہوا جو میٹل کا وائر ہوتا ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے، اس لیے وہ فوراً سے پگھل جاتا ہے، مولٹن ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. اینڈ بریک دا سرکٹ، اور سرکٹ جو ہوتا ہے بریک ہو جاتا ہے. اینڈ پرووائڈ فل پروٹیکشن ٹو دا الیکٹریکل اپلائنسز، اس طرح تمام الیکٹریکل اپلائنسز کو جو ہوتا ہے فل پروٹیکشن مل جاتا ہے. یہی سیم آپ جو اس سے لاسٹ کویشچن میں ہم نے کیا ہے نا جس میں سرکٹ لکھا تھا، چاہے وہ سرکٹ والا اس میں لکھ لیں چاہے یہ اس میں لکھ لیں، سب کے آنسر تقریباً سیم ہی ہیں، تھوڑا سا ورڈز کا فرق ہے. تو اگر آپ سمجھ کے کرنا چاہیں تو ایک ہی آنسر 2-3 کویشچن میں آ رہے ہیں، تو آپ چاہیں تو وہی سیم آنسر اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح کی یوزفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو. اللہ حافظ.